پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید شیخ صاحب. لیکن ایک لوگوں کو شکوہ جو ہے وہ شاید الیکشن کے حوالے سے بھی ہے. آپ نے کئی الیکشن دیکھے ہیں سر, آپ کیبنٹ کا حصہ بھی رہے ہیں. یہ الیکشن میں تو ہمیشہ سوالات اٹھتے رہے ہیں, وہ محترمہ کا الیکشن ہو, میاں صاحب کا الیکشن ہو. اس مرتبہ جو لوگوں کو گلے ہیں آپ وہ زیادہ ہیں, میرا خیال ہے مسالہ زیادہ لگ گیا. اچھا, اتنا نہیں لگنا چاہیے تھا. گلے ہر الیکشن میں ہوتے ہیں کہ ابھی دھاندلی ہوئی ہے, یہ ہوا ہے, فلاں ہوا ہے. اس دفعہ مسالہ تیز تھا, ہضم نہیں ہو سکا, یا اس نے وہ کام نہیں دکھا سکا, اس کے نتائج جو ہیں وہ نہیں نکلے. سر آپ مشرف صاحب کے ساتھ رہے, میاں صاحب کے ساتھ رہے, بڑے بڑے نام ہیں جن کے ساتھ آپ رہے. کوئی ایک یادگار لمحہ جو میاں صاحب کے ساتھ, مشرف صاحب کے ساتھ, یا جو آپ کو ابھی تک یاد ہو, جسے آپ یاد کر کے؟ مشرف کا میں نے ایک ہی لمحہ بتایا کہ مشرف سے زندگی, میں نے کہا کہ میں نے ایک کام زندگی میں کرنا ہے کہ آپ کعبے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, کعبے کی چار دیواری کے اندر, جی, کہ آپ مجھے اجازت دے دیں کعبے کی چھت کھلوانے کی. اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. میں نے کعبہ شریف کا دروازہ کھولا, باہر گورنر مکہ کھڑا تھا, میں نے اسے بلایا, میں نے اسے کہا کہ پریزیڈنٹ وانٹس دیٹ دس ڈور شوڈ بی اوپن. اس نے کہا اس کی چابی جو ہے 70 کلومیٹر کے 170 کلومیٹر دور ہے اس بندے کے پاس. میں پھر ویسے ہی دروازہ کھولا, اندر آیا, پھر اس مکہ کے گورنر کے پاس گیا, میں نے کہا کہ ہیلی کاپٹر بھیجو. وہ ہیلی کاپٹر پر آیا. جب وہ آیا تو وہ اتنا خوبصورت آدمی تھا, اتنا حسین آدمی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. اس نے کہا 4 یا 6 سے زیادہ آدمی, یہ سیڑھیاں حضور کے زمانے کی ہیں, 1500 سال پرانی, نہیں چڑھ سکتا اس پہ کوئی. تو پھر میرا خیال تھا کہ مشرف, مجھے جو بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اتنے جرنیل ہیں کعبہ شریف کے اندر, مجھے تو ویسے ہی نکرے لگ جاؤں گا. لیکن مشرف نے سب سے پہلے کہا کہ شیخو یو فرسٹ, یو ڈیڈ اٹ, یو فرسٹ. سو سب سے پہلے جو وہ سیڑھی چڑھا وہ میں ہی تھا, مجھے ہی اس نے کہا کہ آگے چل. اور اوپر ہم نے نوافل ادا کیے. اور گلف وار میں بھی میں انچارج تھا, تو کئی دفعہ مجھے کعبے کے اندر جب میں ہوتا تھا تو روز کعبے کے اندر ہوتا تھا. گلف وار کے باہر پاکستانی تھے سارے جو عمرہ کر رہے تھے, باقی تو لوگ غائب ہو گئے تھے, تھوڑے سے لوگ تھے. وہ بھول ہی جاتے تھے کہ شیخ رشید اندر ہے. پھر میں دروازہ کھٹکھٹاتا تھا کہ زور کی اذان ہو گئی ہے, مجھے باہر نکالو. سو اچھی زندگی گزری, اللہ کا شکر ہے. اللہ نے ایک حقیر انسان کو, ایک فقیر انسان کو, ایک جس کی کوئی پش نہیں تھی, جس کی کوئی فارن ایجوکیشن نہیں تھی, اور جس کا کوئی حدود اربہ ایسا نہیں تھا کہ جس کے بیس پہ وہ لوگوں کو متاثر کر سکتا یا لوگ اس پہ مہربانی کرتے, اللہ نے ویسی زندگی دی. میں اللہ کا مشکور ہوں. شیخ صاحب, اب اگر ہم بات کریں تو لوگ آپ کو دوبارہ سیاست میں, جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا, کہ دیکھنا چاہتے ہیں. کوئی وقت تو آئے, ابھی تو میں نے روزے کے عالم میں, کوئی وقت تو آئے نا, کیا کرے گا آدمی. ارادے لوگوں کے بڑے پوشیدہ ہیں, پتہ تب لگتا ہے جب اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے 1-2-3 مہینے اس کی گراؤنڈ بنتی تھی, اور 1-2-3 مہینے پہلے اس کے لیے راستے ہموار کیے جاتے تھے. اب تو حکم نامہ آ جاتا ہے کہ یہ ہو گیا, سو ہو گیا. سیاست کے حوالے سے کہ یہ یہاں سے جیتا, یہ یہاں سے جیتا, ہر چیز کے حوالے سے اس وقت پتہ لگتا ہے کہ رات کو یا صبح, اس سے پہلے کسی کا کوئی گیس ورک نہیں. شیخ صاحب, جیسے آپ نے لوگوں کے حوالے سے بات کی, ہم نے تحفظات کے حوالے سے, سسٹم کے حوالے سے, اب ایسی صورتحال میں موجودہ سسٹم کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں, کتنا کچھ نہیں پتا. میں نے آپ کو خود کہہ رہا ہوں کہ رات کو سو تو صبح پتہ لگتا ہے, رات کو ہی پتہ لگتا ہے کہ یہ ہو گیا. سسٹم کے بارے میں کون کہے گا. میں اب عید کا شو کر رہا ہوں, میں تو 26ویں ترمیم پہ بات نہیں کروں گا, میں 27ویں ترمیم کی تیاری کی بات نہیں کروں گا. سر آپ سینئر سیاستدان ہیں. میں ہوں سیاستدان ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب دوبارہ میں کہوں آ بیل مجھے مار اور خام خواہ کی مصیبت میں صورتحال. ایک آدمی سے تعلق ہے, وہ میں نے نبھایا, اس کے خلاف کوئی پریس کانفرنس نہیں کی, ورنہ میں 4 گھنٹے میں بھی آ سکتا تھا. میں 40 دن ایک غار میں رہا ہوں, اور کسی سے میرا تعلق ہی نہیں, اس بندے سے ہی میرا تعلق. شیخ صاحب, لیکن آپ نے اس عمر میں بھی سختیاں برداشت کی, تعلق ایک آپ نے نبھایا. جو لوگ آپ کے ساتھ رہے انہوں نے پریس کانفرنسز بھی کی. کوئی آپ کو محسوس ہوا کہ توقع تھی کہ یہ لوگ بھی پریس کانفرنس کر کے چھوڑ جائیں گے, جو گورنر رہے, جو وزراء رہے؟
دیکھیں انسان ایک ہی دفعہ جیتا اور میں مرتا ہے. میں آپ کے سامنے آج انٹرویو دینے کی پوزیشن میں نہ ہوتا, میرے چہرے پہ لعنت برس رہی ہوتی اگر میں وہ کچھ کہہ دیتا جو لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, میں نے وہی کہا کہ میں مرتے دم تک سر اٹھا کے چلوں کہ شیخ رشید مر گیا ہے, لیکن اس نے کوئی کسی کے اوپر, کسی کی بیوی کے اوپر, کسی کی فیملی کے اوپر, کسی کے اوپر کوئی الزام لگا کے پریس کانفرنس نہیں کی. اپنی بات میں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بھئی ہر جمعے کے خطبے میں بھی اس کا ذکر کیا کرو. کوئی کہہ سکتا ہے, کسی میں جرت ہے؟ اور آپ مطمئن ہیں؟ میں مطمئن ہوں کہ میں نے کسی کے خلاف نہیں کیا, اور اللہ نے ہمت دے دی 40 دن, ورنہ اس عمر میں 40 دن آسان کام نہیں. لیکن شیخ صاحب آپ کے ایک انٹرویو کا تو جیسے آپ نے کہا کہ لوگ آج کل سوشل میڈیا پہ چلاتے ہیں, تو سوشل میڈیا پہ ہم نے بھی دیکھا کہ آپ کے ایک انٹرویو کا بڑا ذکر ہوتا تھا کہ وہ شاید ارینج کروایا گیا تھا اور آپ کو بٹھایا گیا تھا. کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ سے زبردستی ایک انٹرویو کروایا گیا تھا؟ میں نے انٹرویو خود کیا, اپنی مرضی کا. کروانا تو انہوں نے ہی تھا نا جن کے پاس میں تھا, اور کہا تو بہت کچھ جا رہا تھا کہ میں پتہ نہیں کیا کہہ دوں گا یا کوئی بات کروں گا. کسی ایک زیر زبر پہ بھی شرمندہ نہیں ہوں, اور مرتے دم تک شرمندہ نہیں رہوں گا. سب سے بڑا کام یہ ہے میرا. شیخ صاحب ارینج انہوں نے کروایا, لیکن باتیں آپ نے سب اپنی کی. بالکل ٹھیک کہا میرے بھائی نے, آپ میرے بیٹوں کی جگہ ہیں. بالکل آپ نے اچھا جملہ سلیکٹ کیا کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے ہی باہر مجھے نکال کے لانا تھا, لیکن میں نے زیر زبر بھی کسی کی نہیں پڑی, اپنا کیا, اس پہ قائم. شیخ صاحب ابھی جیسے آپ نے ایک ویڈیو کا ذکر کیا, ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کبھی آپ تندور پہ روٹی لگا رہے ہوتے ہیں, کبھی آپ چنے کھا رہے ہوتے ہیں ہوٹل پہ جا کے. پتہ نہیں کیمروں کو کیا ہو گیا, جدھر جاؤ کیمرہ فوٹو کھینچ لیتا ہے, اور پھر وہ پتہ ہی نہیں لگتا. پتہ ہی نہیں, میں تو کیمرے سے ڈرتا ہوں بہت. یہ آپ کی اپنی ٹیم نہیں کرتی شیخ صاحب؟ نہیں, ایک آدھا لڑکے میرے ہیں, 2 لڑکے ہیں, لیکن یہ سارے لوگ, کوئی بھی کہیں جاتا ہوں تو فوٹو کوئی بنا لیتا ہے ایسی کہ بیٹھا تھڑے پہ بیٹھا ہے. تھڑے پہ بیٹھنا کیا گناہ ہے جی؟ اگر میں صبح ناشتہ کرتا ہوں, پائے شائے کھاتا ہوں, تو اس میں کیا؟ اب آپ پائے میرے کی فوٹو لے کے ہی ساری طرف چلا دے. اب 11 کروڑ لوگوں نے جو ویڈیو چلائی ہے, 11 کو بھی پلس ہو گیا ہے. میں 17 ملین تک رہا ہوں کہ لوگ مجھے کہتے تھے جی آپ نے 17 ملین کو ٹچ کر دیے. اب لوگ جب مجھے کہتے ہیں جی کہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ 110 ملین کو بھی کراس کر گئی, میں حیران ہوتا ہوں, یا اللہ پروردگار یہ کون لوگ ہیں؟ انڈیا میں تو کئی 100 ملین میں چلی گئی وہ, کیونکہ شاید پاکستان میں واحد ہی کنوارا نظر آیا اس دنیا کو, انڈیا میں بھی واحد کنوارا نظر آیا. حالانکہ سینکڑوں لڑکیاں بغیر شادی شدہ, سینکڑوں نہیں کروڑوں ہوں گی کسی کا, لیکن وہ اور لڑکی والی جو ویڈیو تھی وہ 11 کروڑ پہ لوگوں نے مذاق میں ہی 11 کروڑ کر دیا پاکستان, میرے ٹیلی فون پہ کر دیا. 110 ملین تو انڈیا کی تو بات چھوڑیں آپ, انڈیا میں تو وہ آگ لگی اس سے. آگ لگی. لیکن شیخ صاحب یہ جو آپ تندور پہ جاتے ہیں یہ شوقیہ جاتے ہیں, آپ ویسے ہی روٹی میں ہوٹل سے, کیا روٹین میں اس طرح ناشتہ کرتے ہیں سر آپ؟ روٹین میں, ہر روز میں روٹین میں کھانے کا میں شوقین ہوں, بدلتا رہتا ہوں. آج میں نے جو کھایا ہے, حالانکہ کھانا میں کچھ اور چاہتا تھا لیکن کھانا کچھ اور پڑ گیا. مجھے پتا ہے کہ آج منگل ہے, آج وہاں جانا چاہیے, آج بدھ ہے, آج وہاں ٹھیک ہوگا, اور بڑا سلیکٹیو ہوں کھانے کے مسئلے میں, خاص طور پہ ناشتے کے مسئلے. اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جب آپ اسلام آباد میں ہوتے ہیں کیا تو آپ کے کچھ دوست بھی ہیں جن کو آپ میسج کرتے ہیں اور وہ راستے سے آپ کے لیے دال بھی لے کے آتے ہیں؟ لازم لوگ مہربانی کرتے ہیں, لیکن مجھے خود بھی پتا ہوتا ہے, میں رات کو ہی کہہ دیتا ہوں اپنے ملازم کو کہ وہاں سے لے آؤ, کچھ لے آؤ. اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں نے ہفتے والے دن ہریسہ کھانا ہے, اور ہفتے کو گشتابہ کھا, اتوار کو گشتابہ کھانا ہے, آپ گوشت کھانا ہے سوار کو یا منگل کو. ہوٹلوں والوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ آج شیخ رشید کا کیا کھانا ہے, کے پاس کیا کھانا جائے گا. جو کھانا لینے جاتا ہے بندے کو دیکھ کے ہی پہچان جاتے ہیں. شیخ صاحب یہ جو آپ کی
مختلف ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہیں, کچھ میمز بھی بنتی ہیں, آپ انجوائے کرتے ہیں یا کچھ میں فون سے ہی ڈرتا ہوں جی. جب میں کچھ کھا رہا ہوں دیکھتا ہوں فون والا آ گیا تو ایک دم میں وہیں ٹھس ہو جاتا ہوں. چلتے چلتے آج کل لوگ موٹر سائیکلیں روک کے فوٹو بنا لیتے ہیں. لیکن شیخ صاحب یہ لوگوں کی محبت بھی تو ہے. کہتے ہیں, کہہ سکتے ہیں, لیکن ایک آدمی کی پرائیویٹ لائف ہے, آدمی تھڑے پہ ناشتہ کر رہا ہے تو یہ اس کا اپنا, اس کو مزہ آ رہا ہے, پرائیویسی ہونی چاہیے, پرائیویسی ہونی چاہیے. شیخ صاحب لال حویلی کی رونقیں دوبارہ کب بحال ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ بڑا مشکل سوال کیا ہے. لال حویلی میں تو دوپہر 3 بجے تک بیٹھتا ہوں. لوگ بھی جو ہیں پاکستان میں آپ کو پتا ہے بہت ہی دیکھتے ہیں کہ کہاں کب جانا ہے اور کس ٹائم پہ جانا ہے اور کن حالات میں جانا ہے. لوگ گھبرائے ہوئے ہیں, لوگ ڈرے ہوئے ہیں. لوگ جو لال حویلی کو شہرت بدھو بائی کے وقت سے ملی وہ آج تک تقریباً راول پنڈی کی شناخت میں لال حویلی کا نام زندہ ہے. اچھا ہے یا برا ہے یہ میں کہہ سکتا. اور اسی لال حویلی کو سر تالے بھی لگے 2 دفعہ تو اس دفعہ لگے جی. سامان بھی سارا جی پرانا سامان تھا بدھو بائی کا. کہنے کو طوائف تھی پر بہت ساری عورتوں سے نیک عورت تھی, بہت ساری عورتوں سے. بعد میں تو قرآن کی طرف راغب ہو گئی. کب مری کیسے مری کوئی پتہ نہیں. شیخ صاحب ایک آخری سوال ہوگا کہ آپ ہمیشہ ایک پریڈکشن کرتے ہیں, پیشن گوئی آپ کرتے تھے کہ یہ ہونے جا رہا ہے, اور خاص طور پر قربانی کی عید سے پہلے آپ کہتے تھے کہ یہ قربانی ہوگی. اس مرتبہ کچھ نہ کچھ ہوگا اس ملک میں. کب ہوگا؟ انڈیا مستی کرتا ہے, کوئی اور مستی کرتا ہے. دیکھیں حالات جو ہیں عید پہ, ایک تو میں نے آپ کو کہا کہ پڑوسیوں کا خیال رکھیں. حالات چھینا چھپٹی کی طرف جا رہے ہیں. حالات جو ہیں تنخواہوں میں جو تنخواہ دار طبقہ ہے ان کا گزارا نہیں ہو رہا. جو کاروباری ہے اس کی دکان پہ گاہک ہی نہیں جا رہا. جہاں 14 سیلز مین تھے وہاں 4 رہ گئے. سو یہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ میں کچھ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو کے رہے گا. کب ہوگا یہ نہیں مجھے پتا, 6 مہینے میں, سال میں, یہ نہیں مجھے پتا. شیخ صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین شیخ رشید احمد صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. جو چند سوالات ہم کر سکے وہ شیخ صاحب کے سامنے ہم نے رکھے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.